کہتے ہیں نا جی، اجتماعی سوچ سے، اجتماعی دانش سے آپ جو ہے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج بات ہوئی کہ ایک بڑے خوبصورت لفظ انہوں نے کہا کہ اس سارے نظام کو اگر کوئی ٹاپ پر ہے، کوئی مڈل پہ ہے، اس سے مڈل پہ ہے اور گراس روٹ پہ ہے، اس کو ایک دھاگے کے ساتھ پرونا، ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کسی نظام کو چلانے کے لیے اور جمہوریت جو ہے، یا جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، پارلیمان کہتے ہیں، پروونشل اسمبلیز کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز کہتے ہیں، یونین کونسلز کہتے ہیں، تو اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو گراس روٹ پر بیٹھا ہوا شخص ہے، جو خاندان ہے، جو اکائی میں بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کی جو ہے سمالسٹ یونٹ ہے آپ کی ایڈمنسٹریٹو، وہ ہے یونین کونسل، اس تک اس کے فوائد پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ آپ بہت خوبصورت پلاننگ کر لیں، بہت بڑے آپ پلان وضع کر لیں، اگر وہاں پہ یونین کونسل یا کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے آپ کی اس پلاننگ سے مستفید نہیں ہو رہا، فائدہ مند نہیں اس کے لیے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پلاننگ کا کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا آپس میں پہلے ڈائیلاگ ہو۔ آج گلگت بلتستان کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ گلگت بلتستان جو ہماری ایک اکائی ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے پاکستانی ہیں، محبت کرنے والے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ جب کشمیر کی بات کریں گے وہاں آپ کو پتہ چلے گا، جب سندھ کا آپ کو بتائے گا، بلوچستان سے میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ ہمارے وہاں کیا مسائل ہیں۔ اور اس میں ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر خواتین اور حضرات جو ہیں وہ ریپریزنٹڈ ہیں، اور یہی ایک بیسک پرنسپل، اصول ہے بنیادی طور پر، جس سے ہم اپنی مشکلات کی پہلے نشاندہی کریں، جس کو ڈائگنوزز کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مرض کی تلاش کریں نا کہ کیا تکلیف ہمیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنے والے بڑے بڑے تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ منصوبہ بنائیں کہ اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پرابلم سے ہم کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں تو یہاں پر پھر سندھ سے بھی بندے بیٹھے ہوں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوں، وہاں پنجاب سے بھی ہوں، بلوچستان سے بھی ہوں، گلگت بلتستان سے بھی ہوں، کشمیر سے بھی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اس ڈائیلاگ جو ہے وہ ثمر آور ہوگا، اس ڈائیلاگ کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر بیٹھ کے کسی جگہ پر تو میں ایک پلاننگ کر لیتا ہوں بلوچستان کے لیے، فار ویمن ڈیولپمنٹ کر لیتا ہوں، یا کسی گاؤں کو ترقی دینے کے لیے میں اپنے نقشہ دیکھ کے بلوچستان کا کہتا ہوں کہ یہ سڑک ادھر سے ادھر جائے اور یہاں پر ایک جو ہے وہ آپ یہ چیز بنا دیں، یہاں ہاسپٹل بنا دیں، یہاں اسکول بنا دیں، تو شاید وہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ جب اگر آپ وہاں تشریف لے جائیں پلاننگ کرنے والے، یا وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جن کے پاس عوامی مسائل آتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا ہوا ہے، کوئی جب جہاں سے گزر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کس چیز کی کمی ہے، یہاں لوگوں کی حالت کیا ہے، یہاں چہرے جو لوگوں کے یہ مسکرا رہے ہیں یا بجھے بجھے ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، کیا یہاں صاف پانی پینے کا ہے، کیا یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ کیا اس کی وجہ تو نہیں ہے، کیا یہاں کا کوئی ایکو سسٹم تو نہیں ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کے سب وسائل واٹر تو نہیں کنٹامینیٹڈ، اسکول ہیں یہاں پر، بچے کس طرح جا رہے ہیں یہاں، اور یہ ساری چیزیں
ایک پولیٹیکل ورکر کہتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی تقدیر اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ اصلی صحیح جینون پولیٹیکل ورکر کر سکتا ہے. اور وہ پولیٹیکل ورکر سوشل ورکر بھی ہوتا ہے, میں یہ بھی بتا دوں. اور ہر سوشل ورکر جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے. اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے نا بنظر غیر تو آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل ورکر اور جس کو آپ سوشل ورکر کہتے ہیں نا, اس میں بہت معمولی سا فرق ہے. سوشل ورکر جو ہے اس کو وہ سیلف لیس ہو کے کرتا ہے. پولیٹیکل ورکر پھر کہتا ہے کہ میری ذرا شناخت ہونی چاہیے بھائی, میرے ساتھ بھی کوئی ٹائٹل لگاؤ, میں MP بن گیا ہوں, MNA بن گیا ہوں, کوئی وزیر ہوں, یہ معاملات ہیں. لیکن ایک سوشل ورکر جو ہے وہ تو ان چیزوں سے بھی بالا تر ہو کے سوچتا ہے. اس کو اللہ نے یہ سوچ دیا, اس کو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کو حل کرتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, علاقے کی بہتری سوچتا ہے, اس کی وجہ سے اگر بہتری آتی ہے تو اس کو ایک بڑی طمانینت ہوتی ہے, اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وہ سیٹسفیکشن جو اس کو ہوتی ہے اس وقت وہ ایک بڑی خوبصورت خوشی ہوتی ہے. تو وہ سمجھتا, اب تو یہ ریسرچ کہتی ہے کہ وہ جو سوشل ورکر ہے وہ لمبی زندگی پاتا ہے. اس کو تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہی نہیں, اس کی سوچ ہی بڑی مثبت ہوتی ہے. لہذا بنیادی طور پر ہم جو کام بھی کرنے لگے اس میں ایک پازیٹیو سوچ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم وہ پازیٹیو سوچ رکھ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا. آپ لوگ بہت اچھا, میں سمجھتا ہوں آپ کی سوچ ہے. تو یہ جو آپ SDGs پروگرام ہے یا آپ کا فیڈرل سطح پہ ہے, مرکز میں ہے, اس کے بعد آپ پروونسز کو انوالو کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو اس میں اور زیادہ معاون ہو سکتے ہیں. آپ اس ملک کا بجٹ بنانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ مچھ یا بہت دور کی جگہ ہے کوئی, وہاں پر تو یہ مسائل ہیں. اور ہو سکتا ہے, اور آپ سوسائٹی کے ذہن میں ایک بات ڈال سکتے ہیں, پھر ہمارے بھی بڑے یہاں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف آپ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں, بلکہ مجھے خوشی حاصل ہوئی کہ آپ نے ایک بہت اعلیٰ قسم کی سوچ کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کا ادراک کیا, اور آپ نے یہ اس چیز کا خواہش کی کہ اس ہمارے وطن میں, ہمارے ملک میں جو ہمارا سب کچھ ہے, اس کے لیے ہم بہتری سوچ سکیں, اس کی ترقی میں عام آدمی شریک ہو سکے. جو دور دراز بیٹھا ہوا شخص ہے کسی گاؤں میں, اس تک اس کے ثمرات پہنچ سکیں. سسٹم تو بہت اچھا ہے. اگر آپ ایڈمنسٹریٹیولی دیکھیں تو یونین کونسل میں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو یونین کونسل میں 8, 10, 12 گاؤں ہوتے ہیں. بلوچستان میں فاصلے بہت دور ہیں, پنجاب میں بہت قریب ہیں, ہم بڑے تھکلی پاپولیٹڈ ہیں. اسی طرح KPK میں آپ جاتے ہیں, کشمیر میں جاتے ہیں, گلگت میں جاتے ہیں. تو آپ یونین کونسل میں جس وقت جاتے ہیں تو یونین کونسل کی اگر آبادی آپ کی 15 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے یا 25, جو آپ کے مختلف علاقوں میں اس کی ہے, تو اس میں 15 گاؤں ہیں یا 18 گاؤں ہیں, تو وہاں 15 بندے اکٹھے کرنا تو آسانی کی بات ہے نا. تو ہر بندہ اپنے گاؤں کی بات کرے گا, وہ بتائے گا. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کون سا پانی پیتے ہیں, یہ فکر کی بات ہے ویسے. تو جسی طرح آپ کے پاس ہاسپٹل ہے, آپ کے پاس روڈ ہے, آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے, اسکول کیسا ہے آپ کا, تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو جائے گا. خالی ہم صرف گورنمنٹ پر تو نہ رہے نا کہ گورنمنٹ ہمیں ایک فیڈ کر دے گی کہ بھئی یہ اتنا ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹک کیا تو باہر آ جاتا ہے کہ اتنے اسکول ہیں اور اتنے. ان کے حالات کیا ہیں اسکولوں کے, کمپاؤنڈ وال ہے ان کی, وہاں ٹیچر جاتے ہیں, فرنیچر ہے, بچیوں کی اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے, وہاں بندوبست ہے ان کے لیے, ٹوائلٹس ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ مل نہیں بیٹھیں گے اور یہ فلو آف انفارمیشن فرام ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ نہیں ہوگا نا, تو آپ پلاننگ نہیں کر سکتے. پلاننگ کا بیسک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو دی انفارمیشن, دی کریکٹ انفارمیشن. آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے, وہ اس وقت ہوں گے جب آپ ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس پہ میں